اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کا اردو ترجمہ اور تفسیر پچھلے درس میں گزری تھی، تو آج انشاءاللہ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ فاتحہ کی آخری 4 آیات ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر عرض کروں گا۔ کچھ ساتھیوں نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ اگر انگلش ترجمہ ساتھ ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ جو لوگ اردو نہیں سمجھتے، پاکستان اور انڈیا کے علاوہ پوری دنیا میں لوگ اردو نہیں سمجھ سکتے، ہاں اگر پاکستانی کسی جگہ کے ہوں تو وہ الگ بات ہے، حتیٰ کہ بنگلہ دیش میں بھی ان کی الگ زبان ہے، وہ بھی شاید اردو نہ سمجھتے ہوں۔ پھر اور کئی اسلامی ممالک ہیں یا یورپ کے ممالک بھی ہیں جہاں کافر ہیں لیکن وہاں بھی کچھ نہ کچھ مسلمان تو رہتے ہیں، تو ان کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ اگر اردو ترجمہ کے ساتھ انگلش ترجمہ ہو جائے تو وہ زیادہ مفید رہے گا، اور اس سلسلے میں مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کا ایک انگریزی زبان میں ترجمہ ہے قرآن پاک کا، اس سے میں نے استفادہ کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ بھی ساتھ عرض کروں گا۔ تو سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کا اردو ترجمہ اور تفسیر یہ تو گزر چکے تھے، صرف ان کا انگلش ترجمہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد آخری 4 آیات کی تفسیر عرض کروں گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ with the name of Allah, the all merciful, the very merciful۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ Praise belongs to Allah, the Lord of the worlds۔ الرحمن الرحیم، the all merciful, the very merciful۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، اس کی تفسیر بھی گزر چکی تھی۔ دی ماسٹر آف دی ڈے آف دی ریکوٹل۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دی alone do we worship and from you alone do we seek help۔ اہدنا الصراط المستقیم، take us on the straight path۔ صراط الذین انعمت علیہم، the path of those on whom you have bestowed your grace، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے۔ Not the those who have incurred wrath, not of those who have gone astray۔ آمین، الہی قبول فرما۔ تو پہلی 3 آیات کا یہ تفسیر تو ہو چکی تھی۔ چوتھی جو آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، بلکہ اس میں آئے گا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہوتا نعبدو کا تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک کا پہلے آ گیا، نعبدو بعد میں، تو عربی گرامر جاننے والے حضرات یہ سمجھتے ہیں، تو اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب عبادت تو ظاہر ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ جہاں تک اگلا جملہ ہے ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم دنیا میں بھی تو لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، ہر ہنر جاننے والا، ہر فن والا دوسرے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، ہم خود سارے کام نہیں کر سکتے، ہم صبح سے لے کر شام تک دوسرے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں، ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں وہاں دکانداروں کے محتاج ہوتے ہیں، ہمیں کوئی چیز بنوانی ہوتی ہے، گھر کا کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو ہم بہت سے ہنرمندوں کے محتاج ہوتے ہیں، پھر ہم نے کوئی مشکل کام کرنا ہوتا ہے، کئی دفعہ دوسرے لوگوں سے مدد لیتے ہیں، تو جب کہ ہم یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، اور پھر ہم لوگوں سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ مدد مانگنے کی 2 صورتیں ہیں۔
ایک تو یہ کہ اسباب کے تحت، اور ایک بغیر اسباب کے۔ اسباب کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو 1 منٹ 1 سیکنڈ میں کن کہہ کر اس کام کو کر سکتے ہیں۔ تو بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری جو صورت ہے اسباب کے تحت، ہم جو بندوں سے مدد مانگتے ہیں، دوسرے لوگوں سے مدد لیتے ہیں، یہ اسباب کے تحت ہے۔ یعنی ہم روشنی کے لیے لائٹ سے مدد لیتے ہیں، تو لائٹ کس چیز کی محتاج ہے؟ بجلی کی۔ اب بجلی ہوگی تو لائٹ جلے گی۔ اب وہ لائٹ کبھی خراب بھی ہو سکتی ہے، بجلی نہیں ہے پھر بھی اندھیرا، لائٹ خراب ہوگی پھر بھی اندھیرا۔ اگر کوئی ہماری مدد کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی ہنر ہوگا، یا مشکل کام میں ہماری کوئی مدد کرتا ہے تو اس کے پاس طاقت ہوگی، اس کے پاس پیسہ ہوگا۔ تو یہ اسباب ہیں جن کے تحت وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے مدد کرنے والے ہیں، اور ایسی مدد ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اور ایاک نستعین میں بھی یہی مدد مراد ہے۔ باقی جو ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں یا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ اس کے منافی نہیں ہے، اس میں اس کی نفی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو دنیا کی زندگی گزاریں، اور دنیا کی زندگی میں تو یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں، انسان اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، نہ تو وہ اسباب کے بغیر مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ اسباب کے تحت مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود اس دنیا سے چلے گئے۔ اسباب کے بغیر تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، اور جہاں تک بات ہے اسباب کے تحت مدد کرنے کی، تو وہ تو خود اس دنیا میں نہیں ہے، وہ کیسے ہماری مدد کریں گے؟ تو لہٰذا یہ جو لوگ مزاروں پر جا کر اللہ والوں سے مدد مانگتے ہیں یا اس طرح کے دوسرے الفاظ بولتے ہیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ ان کو مختار کل سمجھ کر کہتے ہیں تو یہ تو بالکل شرک ہے، لیکن اگر مختار کل نہیں بھی سمجھتے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب کے تحت ہماری مدد کریں، تو پھر بھی وہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ البتہ قبرستان میں جانا، مزار پر جانا ممنوع نہیں ہے، لیکن ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اگلی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام اور فضل ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس انعام اور فضل سے مراد کون سا انعام ہے؟ دنیاوی انعام نہیں ہے، بلکہ اخروی انعام ہے۔ یعنی وہ لوگ جو آخرت میں کامیاب ہو گئے، وہ لوگ جو آخرت میں جنت کے مستحق بن گئے، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ یہاں سے دنیاوی نعمتیں مراد نہیں ہیں۔ اگر دنیاوی نعمتیں مراد ہوتی تو پھر کافروں کو دنیا میں ہم سے زیادہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو نعوذ باللہ کیا ہم ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں؟ تو جو لوگ اسرائیل کے حامی ہیں، یہودیوں کے حامی ہیں، وہ یہاں سے دنیاوی نعمتیں مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب سے زیادہ بنی اسرائیل کو نعمتیں عطا فرمائی تھیں، تو دیکھو کہ یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام اور فضل ہوا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس انعام سے، ان نعمتوں سے، اس فضل سے مراد اخروی نعمتیں ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ سب سے پہلے، سب سے بڑا درجہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب لوگ ہیں، وہ ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اخروی اعتبار سے بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد صدیقین، جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کرنے والے تھے، جیسے صحابہ کرام، والشہداء، اور پھر وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر گئے، والصالحین، اس کے بعد نیک لوگ، اولیاء کرام، علماء کرام، بزرگان دین۔ تو یہ 4 طبقے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے طریقے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں 2 طبقوں کا ذکر ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، غصہ ہوا، اور ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جو سیدھے راستے سے ہٹ کے گمراہ ہو گئے۔
تو اگر قرآن پاک کی دوسری آیات کو دیکھا جائے، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی جائے، تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ مغضوب علیہم سے یہود مراد ہے اور لفظ آمین سے نصارہ مراد ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے طریقوں پر نہ چلانا۔ آمین، یہ اس دعا کی قبولیت کے لیے دعا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم سے یہ جو دعا شروع ہوتی ہے، اس دعا کی قبولیت کے لیے یہ ایک اور دعا ہے۔ آمین کا مطلب ہے الہی قبول فرما، یعنی ہم نے جو دعا کی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ تو الہی ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ یہ عربی گرامر کے لحاظ سے اسم فعل بمعنی امر ہے، استجب کے معنی میں کہ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا مختصر خلاصہ اور اس کی تفسیر تھی، اور ترجمہ بھی میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو باقی رکھنے، قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔